السلام علیکم سامعین، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 6۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں تیسرے روز اپنی بٹالین میں چلا گیا۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بٹالین کو دیسی زبان میں پلٹن کہا جاتا تھا۔ حمید بھی آ گیا تھا۔ میں چونکہ حوالدار کا کلرک تھا، اسے مجھے دفتر میں کلرکی کا کام ملا۔ حمید سپاہی تھا، اسے کمپنی میں شامل کر لیا گیا۔ ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ ٹریننگ سینٹر سے اچھی اور مختلف اور آرام دہ جگہ تھی۔ 2-3 دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ آصف کی سگنل بٹالین ہماری بارکو کے قریب ہے۔ 2-3 دن گزرے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں ٹہلتا سگنل بٹالین کے بارکو کی طرف چلا گیا۔ سڑک کے ساتھ ایک جنگلہ تھا۔ اس جنگلے سے ذرا پرے 5-6 عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ان میں واجدہ بھی کھڑی تھی۔ تب میں نے اچھی طرح دیکھا، یہ اس یونٹ کے فیملی کوارٹر تھے۔ میں جنگلے کے ساتھ رک گیا اور زور سے کھانسا۔ سب عورتوں نے میری طرف دیکھا۔ واجدہ کے چہرے پر بھی حیرت آ گئی، جیسی میرے چہرے پر تھی۔ بات ہی حیرت والی تھی۔ وہاں ہمارا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا ایک معجزہ تھا۔ میرے دل میں ایسی توقع نہیں تھی کہ واجدہ میرے قریب آ جائے گی۔ وہ فوجی ماحول تھا، اور فوجی ماحول بالکل دیہات جیسا ہوتا ہے۔ کوئی غیر مرد اور عورت کھلے عام اکٹھے ہو کر باتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن واجدہ تیز سے چلتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم کہاں ہو خانی؟ واجدہ نے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری پلٹن یہی ہے؟ ہاں واجو، میں نے کہا۔ ہماری بارکیں یہ بالکل قریب ہیں۔ تمہارا خامد کہاں ہے؟ ڈیوٹی پر ہے، اس نے جواب دیا۔ رات 9 بجے آئے گا۔ ان عورتوں کو کیا بتاؤ گی میں کون ہوں؟ میں نے پوچھا۔ کہوں گی میرے ماموں کا بیٹا ہے، واجدہ نے جواب دیا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، صداقت تمہیں خط لکھتا رہا ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم نے اسے جتنی باتیں بتائی تھیں وہ اس نے ساری کی ساری لکھ دی تھی۔ اس نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب میں 5 دنوں کی چھٹی پر گھر گیا تھا۔ صداقت نے ساری باتیں زبانی بھی سنائی تھی۔ یہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہے، واجدہ نے کہا۔ یہ ہمارا زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ شرطیں طے کر لی ہیں۔ عجیب آدمی ہے، کبھی تو میرے آگے غلاموں کی طرح جھک جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے غصے میں آ جاتا ہے۔ لیکن خانی، میں اس کے ساتھ ساری عمر تو نہیں گزار سکتی۔ وہ تو گزارنی پڑے گی، میں نے کہا۔ نہیں گزارنا چاہو گی تو کیا کرو گی؟ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو خانی، واجدہ نے کہا۔ تم مل گئے تو مجھے نیا حوصلہ مل گیا ہے۔ میں تمہیں ساری باتیں سنانا چاہتی ہوں۔ سچ پوچھتی ہو واجو؟ میں نے کہا۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ تمہیں دل سے نہیں نکال سکا؟ اس چھٹی پر گھر گیا تو ماں نے پہلی بات یہ کہی کہ اس سال کے اندر تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا واجو، تمہیں دل سے نکال کر میں کسی اور کو دل میں نہیں رکھ سکتا۔ یہی تو مشکل ہے خانی، واجدہ نے کہا۔ لوگ شادی کو دلوں کا ملاپ سمجھتے ہیں۔ یہی حشر میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس خاوند سے طلاق لے سکتی ہوں، چاہے گھر والے مجھے قتل کر دیں۔ میں چاہوں تو اس خاوند کو زہر بھی دے سکتی ہوں۔ لیکن یہ بتاؤ خانی، پھر تم مجھے کس طرح ملو گے؟ یہ جو ذاتوں کا معاملہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میں نے تمہارے ساتھ یہ بات کرنی ہے۔ زہر دینے والی بات تو دماغ سے نکال دو، میں نے کہا۔ طلاق لینے کے متعلق سوچ لیں گے۔ اگر تم طلاق کے بعد گھر سے بھاگ گئی تو میں تمہارے ساتھ نکاح پڑھوا لوں گا، پھر دیکھوں گا کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہماری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک ہمت کر سکتے ہو، واجدہ نے کہا۔ پرسوں رات میرا خامد ڈیوٹی پر ہوگا۔ اس کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح 5-6 بجے ختم ہوتی ہے۔ آج اس کی پہلے ٹائم کی ڈیوٹی تھی، اس لیے 9 بجے آ جائے گا۔ پرسوں ساری رات ڈیوٹی پر ہوگا۔ یہ درمیان والی لمبی بارک دیکھ رہے ہو؟ ادھر سے تیسرا کوارٹر ہمارا ہے۔ رات کسی بھی وقت آ جانا، باہر والا دروازہ کھلا ہوگا۔ میں آؤں گا واجو، میں نے کہا۔ رات 9-9:30 بجے آ جاؤں گا۔ واجدہ نے جنگلے کو پکڑا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر وہ عورتوں کی طرف چلی گئی اور میں وہاں سے ہٹایا۔ میں نے اپنے دوست حمید کو بتایا۔ وہ تو اچھل پڑا۔ حمید غیر معمولی طور پر بلکہ غیر قدرتی طور پر دلیر جوان تھا۔ یاری دوستی میں اتنا وفادار کہ دوست کی خاطر آگ میں بھی کود جاتا ہے۔ میری بات کو سچ مانو خانی، حمید نے کہا۔ تمہارا اور واجو کا ملاپ اللہ کو منظور ہے۔ نہ ہوتا تو وہ تمہیں یہاں نہ ملتی۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ تمہارے اتنے قریب رہتی ہے۔ تم اللہ کے اشارے پر ادھر چلے گئے تھے اور وہ تمہیں نظر آ گئی اور اس کے ساتھ تمہاری باتیں بھی ہو گئی۔ اتنے صوفی اور ولی نہ بنو یار، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں پرسوں رات اس کے ہاں جاؤں یا اس خطرے میں نہ پڑوں؟ تم جاؤ، اس نے کہا، اور اس خطرے میں پڑو۔ وہ یہ نہ کہے کہ جس سے دل لگایا تھا وہ بزدل نکلا۔ اور یہ بھی سن لو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم اس کے کوارٹر میں چلے جاؤ گے، میں قریبی کہیں چھپ کر دیکھتا رہوں گا۔ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مدد کو پہنچوں گا۔ عام شہری اس خطرے کو نہیں سمجھ سکتے جو میں مول لے رہا تھا۔ رات کے وقت کسی دوسری بٹالین کے علاقے میں داخل ہونا اور داخل بھی فیملی کوارٹروں کے علاقے میں ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، جس میں سروس سے ڈسمس ہونا ہی تھا اور جیل بھی جانا پڑتا۔
پھر بھی میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز شام سے کچھ دیر پہلے میں اور حمید ادھر گئے۔ سامنے سڑک تھی، ادھر گیٹ تھا، وہاں ہر وقت سنتری موجود رہتا تھا۔ چونکہ یہ سگنل بٹالین تھی، اس لیے اس کے بار کو اور دفتروں کے علاقوں کے ارد گرد لوہے کی کھڑے پائپوں کا جنگلہ تھا۔ ایک گیٹ پیچھے کی طرف تھا، وہاں بھی 24 گھنٹے سنتری موجود رہتا تھا۔ سنتری کسی کو اندر جانے سے روکتے تو نہیں تھے، لیکن یہ بتانا پڑتا تھا کہ کس سے ملنا ہے۔ جنگ لگی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس موجود تھے، جو جرمنی اور جاپان کے باشندے نہیں بلکہ ہندوستانی تھے، اس لیے ہر آنے اور اندر جانے والے کو چیک کیا جاتا تھا۔ یہ سگنل بٹالین تھی جہاں پیغام آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے وہاں چیکنگ زیادہ سخت تھی۔ ہم نے فیملی کوارٹروں کے ایک پہلو میں جنگلہ دیکھا۔ اس جنگلے سے 2 پائپ نکلے ہوئے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے گزرنے کا راستہ خود ہی بنا لیا گیا ہے۔ یہ راستہ ٹھیک ہے، حمید نے کہا، رات کو ادھر اندھیرا بھی ہوتا ہوگا اور وہ کوارٹر بھی زیادہ دور نہیں۔ ہم واپس اپنی بارکوں میں چلے گئے۔ وہ رات آ گئی، میں اور حمید 9 بجے چل پڑے۔ تھوڑا سا فاصلہ تھا، ایک ڈر یہ تھا کہ آصف کی وجہ سے گھر نہ ہو، وہ بیمار ہو سکتا تھا، ڈیوٹی بھی بدل سکتی ہے۔ مت ڈرو یار، حمید نے کہا، سیدھے اندر چلے جانا، دروازے پر آہستہ سے دستک دینا، اگر دروازے میں درز ہوئی تو اسے اندر دیکھ لینا، اگر وہ آتا نظر آیا تو بھاگانا۔ یہ کوئی دانشمندی والا مشورہ نہیں تھا، میں نے واجدہ کے پاس جانا ہی تھا۔ اس نے میری خاطر گھر والوں سے مار کھائی تھی، اپنے ازدواجی زندگی میں زہر گھول لیا تھا، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور مردوں کی طرح کہا تھا کہ وہ میرے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گی۔ اب اس نے مجھے بلایا تھا، میں مرد ہو کر کیسے کہہ دیتا کہ میں اس کے گھر آنے سے ڈرتا ہوں۔ ہم دونوں اس جگہ پہنچے جہاں سے جنگلے سے کسی نے 2 پائپ نکال کر راستہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے حمید سے کہا وہ یہیں ٹھہرے، لیکن اس نے جنگلے کے اندر ایک درخت دیکھ لیا تھا۔ یہ پیپل کا درخت تھا جس کا تنا بہت چوڑا تھا، سڑک کی بتی دور تھی۔ حمید تنے کی اندھیری میں کھڑا ہو گیا، وہاں سے اسے واجدہ کا کوارٹر نظر آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب ایک ایک کمرے کے کوارٹر ہیں۔ میں تیسرے کوارٹر سے 4-5 قدم دور تھا کہ دروازے سے ایک سر باہر نکلا۔ میں نے اندھیرے میں بھی پہچان لیا کہ یہ واجدہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ہمارے علاقے کے رواج کے مطابق بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر میرا استقبال کیا۔ میں اندر گیا تو اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ چھوٹا سا صحن تھا، ذرا جتنا برآمدہ تھا اور تنگ سا ایک کمرہ تھا۔ سپاہی سے حوالدار تک کو ایسے ہی کوارٹر دیے جاتے تھے۔ انگریز بادشاہ ہندوستانی کو اسی قابل سمجھتا تھا۔ کتے کے ڈربے جیسے فیملی کوارٹر بنا دیے تھے۔ بعض پرانے فوجیوں اور حوالداروں کے 4-4 5-5 بچے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی فیملی کو بھی یہاں ڈربے جیسے ایک کمرے کا کوارٹر دیا جاتا تھا۔ واجدہ نے مجھے اندر لے جا کر چارپائی پر بٹھایا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہم دونوں کے ضمیر پر ایسا بوجھ نہیں تھا کہ ہمارے تعلقات ناجائز تھے، ہماری محبت روحوں کا ملاپ تھی۔ البتہ اس گناہ کا مجھے احساس تھا کہ میں ایک شادی شدہ عورت کے پاس اس کے خامد کی غیر حاضری میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جوانی میں اتنی گہرائی میں کون سوچتا ہے۔ ذرا سی دیر میں ہم دونوں بھول ہی گئے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے آج بھی وقت اچھی طرح یاد ہے، جیسے کل پرسوں ہم اس کوارٹر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دل سے سب خوف اور خطرے نکل گئے تھے۔ واجدہ نے مجھے اپنے ازدواجی زندگی کی داستان سنا رہی تھی، کبھی اس کے آنسو نکل آتے اور کبھی وہ مسکرانے لگتی۔ اس نے وہی باتیں سنائیں جو صداقت مجھے لکھ چکا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں خانی، واجدہ نے کہا، میں نے اسے تمہارا بتا دیا ہے۔ یہ شخص میرے زیر ہو گیا ہے اور میری باتیں ماننے لگا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم کر لیا ہے۔ ایک روز یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ تم بتاؤ تم کسے چاہتی ہو، میں ٹالتی رہی۔ اس نے منت سماجت کے لہجے میں پوچھا تو میں نے اسے تمہارا نام بتا دیا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، وہ میرا استاد ہے، اس لیے میرے دل میں اس کا احترام ہے اور ہماری جو محبت ہے وہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح پاک اور شفاف ہے۔ وہ تو مجھے جانتا ہے، میں نے کہا، کبھی اس سے میرا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ جیسا بھی سلوک کرے، واجدہ نے کہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر تمہارے ساتھ روب یا دبدبے کی بات کرے اور زیادہ بدتمیزی کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، جو بہتر سمجھو وہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بک بک کر کے یہ کہتا تھا، خانی تو چھوٹی ذات کا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم اونچی ذات والوں میں نیچ پن ہوتا ہے کہ خانی کی ذات ہم سے نیچے ہے، لیکن وہ بہت اونچا آدمی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم کریں گے کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے سوچا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بنا کر رکھو یا ادھر ادھر ہو جاؤ؟ جب دل ہی کہیں اور ہو تو بنا کر کیسے رکھوں؟ واجدہ نے کہا، یہ خدا کی ذات نے مجھ پر رحم کیا ہے کہ اس اکھڑ آدمی کو میرے آگے جھکا دیا ہے۔ باقی رہا ادھر ادھر کا معاملہ، یہ فیصلہ تم کرو گے۔ میں وہی ہوں جو پہلے تھا، میں نے کہا، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میرے گھر میں تم آؤ گی یا کوئی نہیں آئے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ہم دونوں چونک اٹھے۔ یہ کون ہے؟ واجدہ نے پوچھا۔ میرا دوست ہوگا، میں نے کہا، وہ میرے ساتھ آیا ہے، جنگلے کے قریب پیپل کے نیچے کھڑا ہے۔ دستک پھر ہوئی، آصف ہی نہ ہو، واجدہ نے کہا، تم اس چارپائی کے نیچے ہو جاؤ، ڈیوٹی پر ہوا تو جلدی چلا جائے گا۔ میں چارپائی کے نیچے ہو گیا۔ واجدہ نے چارپائی پر بچھی چادر کو اپنے ہاتھ سے اوپر نیچے کر دیا۔ دوسری طرف سے چارپائی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ واجدہ دروازہ کھولنے چلے گی۔ وہ واجدہ کا خامد آصف تھا۔ کہتا آ رہا تھا کہ تم شاید گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔
واجدہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری آج سی آنکھ لگی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ ڈیوٹی ہو گئی؟ واجدہ نے پوچھا۔ ہو کہاں گئی؟ آصف نے کہا، ساری رات کی ڈیوٹی ہے، تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں تھا، بلکہ رومانی موڈ میں۔ کچھ دیر رکو گے نا؟ واجدہ نے پیار سے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر، آصف نے کہا۔ پہلے کبھی میں ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آیا تھا، آج معلوم نہیں کیا ہوا کہ اچانک دل گھبرانے لگا۔ پھر اس طرح محسوس ہونے لگا جیسے کوئی بہت بری خبر آ رہی ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ بار بار خیال تمہاری طرف چلا جاتا تھا۔ پہلے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر جایا کرتا تھا، لیکن آج معلوم نہیں کیوں مجھے وہم ہو گیا کہ تم خیریت سے نہیں ہو۔ دونوں اسی چارپائی پر بیٹھ کے، جس کے نیچے میں ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چھپا ہوا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آصف نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا اور میں کیا کروں گا۔ اس نے تو یہ ضروری کرنا تھا کہ واجدہ کو اس نے گھر سے نکال دینا تھا اور مجھے جان سے مار دینا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا اور آصف رومانی اور جذباتی حرکتیں کرتا رہا۔ وہ آخر میاں بیوی تھے۔ میں اس لاؤبالی عمر میں وہ تو کچھ نہ سمجھ سکا۔ آج اس بڑھاپے میں جب زندگی کے تجربات، واقعات اور حالات نے دماغ کو پختہ کر دیا ہے، اس وقت کی ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں آصف کی غیر حاضری میں واجدہ کے پاس تو جا بیٹھا تھا۔ آصف نے اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس کی اور اس پر بے چینی کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ ڈیوٹی چھوڑ کر واجدہ کے پاس دوڑ آیا۔ یہ ایک صاف علامت تھی، یہ ثبوت تھا کہ آصف کے دل اور روح میں واجدہ کی محبت بڑی گہری اتری ہوئی ہے۔ ایک غیر مرد واجدہ کے پاس جا بیٹھا تو آصف کا دل بے چین ہو گیا۔ اسے ٹیلی پیتھی کہہ لیں، روحانی تعلق کہہ لیں، یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کا آپس میں غائبانہ تعلق ہوتا ہے۔ واجو، آصف واجدہ سے کہہ رہا تھا، میری محبت کا اندازہ کرو۔ دل نے بے چین ہو کر مجھے مجبور کر دیا کہ اڑ کر تم تک جا پہنچوں۔ تمہیں دیکھ لیا کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو تو دل کو سکون آ گیا، اور تم ایسی پتھر دل ہو گئے۔ میں تمہاری کون سی ضرورت پوری نہیں کرتی؟ واجدہ نے بڑے پیار سے لہجے میں کہا۔ میں پتھر دل نہیں ہوں، یہ سمجھ لو کہ میں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ تم ڈیوٹی پر پہنچو، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی افسر راؤنڈ پر آ جائے۔ جا رہا ہوں واجو، آصف نے کہا۔ میں چارپائی کے نیچے پیچوتاب کھا رہا تھا اور چارپائی پر محبت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ایک بار تو میں بے قابو ہو چلا تھا۔ میری ذہنی اور جذباتی کیفیت اس بچے کی جیسی تھی جس کے کھلونے کے ساتھ کوئی اور بچہ کھیل رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو پایا، ورنہ اس ارادے سے چارپائی کے نیچے سے نکلنے لگا تھا کہ آصف کا گلا گھونٹ دوں گا اور واجدہ کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ مجھے سوچ آ گئی کہ میں فوراً پکڑا جاؤں گا۔ میں تو سزائے موت خوشی سے قبول کر لوں گا، لیکن واجدہ بے گناہ ماری جائے گی اور اس کی رسوائی الگ ہوگی۔ اتنے میں آصف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چارپائی کے نیچے سے مجھے دونوں کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی جو مجھ سے صرف ایک قدم دور تھی۔ آصف وردی میں تھا، اس نے فوجی بوٹ پہن رکھے تھے۔ واجدہ اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ مجھے خیال آتا ہے کہ کمزور سی عورت ایک بڑے ہی طاقتور آدمی کی کتنی بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ آصف بزدل اور بے غیرت خاندان کا آدمی نہیں تھا۔ اس خاندان کے مردوں نے کسی وقت اپنے ایک دشمن خاندان کے ساتھ کھلی لڑائی میں 2 آدمی قتل کیے اور اپنے ایک آدمی پھانسی چڑھوا لیا تھا۔ ان کے گاؤں میں ارد گرد کے علاقے میں اس خاندان کا روب چلتا تھا۔ آصف بھی جوان مرد اور لٹھ باز تھا، لیکن یہ آصف واجدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر واجدہ آصف سے غصے اور احتجاج والا رویہ اختیار کرتی اور اکڑ پن دکھاتی تو آصف اسے دن کو تارے دکھا دیتا۔ اس کے بجائے واجدہ نے اسے پیار اور اپنے حسن کی مار دی اور اس کے سامنے ایک رقیب کھڑا کر دیا۔ اس کے اشاروں پر چلنے لگی اور ساتھ اسے یہ کہہ دیا کہ اس سے محبت نہیں اور وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں اپنے اوپر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور ان کی حرکتیں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پہلی بار واجدہ کی باتیں سنی اور آصف کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ اس لڑکی میں اتنی عقل ہے۔ وہ فریب کار اور چالاک نہیں تھی، بڑی کھری اور سچ بولنے والی لڑکی تھی۔ آصف کو رخصت کر کے اور دروازے کو چٹخنی چڑھا کر وہ اندر آ گئی۔ کچھ دیر وہی رہو، اس نے کہا۔ اسے اپنی ڈیوٹی والی جگہ تک پہنچ لینے دو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں چارپائی کے نیچے سے نکلا۔ دیکھا خانی، اس نے کہا، میں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر اس شخص کو خامد بنا رکھا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں یہ کب تک برداشت کروں گی۔ میں نے اسے فریب سے رام کیا ہوا ہے، اسے میں گناہ سمجھتی ہوں۔ کوئی راستہ نکالو خانی۔ اس وقت میرے جذبات دیکھتے انگارے بنے ہوئے تھے، میری سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ مجھے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے واجو، میں نے کہا۔ میں اپنے دوست حمید کے ساتھ ملا کے اسے یہیں قتل کر سکتا ہوں۔ ہم ایسا طریقہ سوچ لیں گے جس سے قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، پھر تم میرے ساتھ بھاگانا، نکاح پڑھا لیں گے۔ تمہارا باپ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہے گا تو میں ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کر اس کا منہ بند کروا دوں گا۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، واجدہ نے کہا، لیکن ڈر صرف یہ ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ ہم اندھا دھند کچھ نہیں کریں گے، میں نے کہا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں گے۔ میں تمہیں پہلے بتا دوں گا، اب مجھے جانا چاہیے۔ ہم نے اگلی ملاقات اس طرح طے کی کہ میں 10 دنوں بعد فلاں دن 4 بجے کے لگ بھگ جنگل کے باہر سڑک سے گزروں گا اور واجدہ مجھے بتائے گی کہ آصف کی ڈیوٹی رات کس روز ہوگی۔ میں وہاں سے نکل آیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ حمید پیپل کے اوٹ میں دبکا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر اٹھا۔ کوارٹر میں کون آیا تھا، اس نے پوچھا۔ اس کا خامی تو نہیں تھا،
وہی تھا یار، میں نے اس سے ساتھ لے کر چلتے ہوئے کہا۔ واجد نے مجھے چارپائی کے نیچے چھپا دیا تھا، میں نے دیکھا تھا وہ جلدی چلا گیا تھا۔ حمید نے کہا، لیکن میں تو پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ اچانک آ گیا اور تم دونوں کو قتل کر کے چلا گیا ہے۔ یار مجھے ایک اور خطرہ بھی نظر آنے لگا ہے، میں نے سوچا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واجد نے تمہیں دھوکے میں گھر بلا کر مروا دیا ہے۔ میں 3 بار کوارٹر کے دروازے تک گیا اور کان کوارٹر سے لگائے۔ ایک بار تو میں دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا، لیکن اندر سے دھیمی سی آواز آئی، یہ شاید تمہاری آواز تھی۔ اس سے مجھے ذرا تسلی ہوئی اور میں واپس آ کر بیٹھ گیا، لیکن میری بے چینی تمہیں دیکھ کر ختم ہوئی ہے۔ یہ تھی اس وقت کی دوستی، دوست دوستوں پر جانیں قربان کرتے تھے۔ آج کی فوج اس وقت کی فوج سے بہت مختلف ہے۔ اس زمانے میں سپاہی ان پڑھ ہوتے تھے اور ہر سپاہی کی اتنی سی اہمیت ہوتی تھی کہ وہ سپاہی ہے، حکم کا پابند جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ بعض سپاہی دماغی لحاظ سے اچھے نکل آتے تھے، بات چیت اچھے اور پر اثر انداز سے کر لیتے تھے اور اچھے برے کی تمیز رکھتے تھے۔ ایسے ہی سپاہی ترقی کرتے اور عہدے حاصل کرتے تھے۔ حمید ایسے ہی سپاہیوں میں سے تھا، جسمانی لحاظ سے سمارٹ اور دماغی لحاظ سے چست اور چالاک، ضرورت سے بات کرتا اور عہدے داروں وغیرہ پر اپنا اثر پیدا کر لیتا تھا۔ ایسی ہی کچھ خوبیوں کو بطولت اپنے پلاٹون حوالدار اور کمپنی کے حوالدار میجر کا منظور نظر بن گیا۔ اتفاق سے دونوں عہدے دار ہمارے علاقے کے تھے۔ میں حوالدار کا کلرک تھا اور میں ہیڈ کوارٹر کمپنی میں تھا۔ کلرکوں کو پلٹن میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے بھی کچھ خوبیاں اور کچھ جواہر عطا کیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ میں خوش طبع اور زندہ دل تھا اور میں ہر بات مزاحیہ انداز میں کیا کرتا تھا۔ ان اوصاف نے مجھے ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ ہماری بٹالین میں ایک نائک اور اس کے ایک دوست کی واردات بہت مشہور ہوئی تھی۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اس وقت بٹالین جلندھر چھونی میں تھی۔ یہ نائک جلندھر سے 20 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی۔ دشمن خاندان میں ایک آدمی فتنہ و فساد کی اصل جڑ تھا۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد میں لطف آتا ہے۔ یہ نائک اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے نائک کے خاندان کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ نائک اپنی کمپنی صوبے دار کا خاص آدمی تھا۔ اس نے کمپنی صوبے دار کو اپنا ارادہ بتایا۔ صوبے دار نے اسے قتل کا پلان بتا دیا۔ ایک شام گنتی کے بعد نائک ایک لمبا چاقو لے کر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے دشمن کے گھر پہنچ کر اسے آواز دی۔ وہ سویا ہوا تھا، جاگ کر باہر آیا۔ نائک نے اس کے سینے اور پیٹ میں چاقو مارے اور بھاگ آیا۔ وہ شخص فوراً مارا نہیں، اس کے گھر والوں کو آوازیں دی۔ سب باہر آئے تو اس نے نائک کا نام لے کر بتایا کہ اسے مار گیا ہے۔ اسے اٹھا کر تھانے لے گئے، وہاں تک وہ زندہ رہا۔ تھانے دار کو بیان دے کر مرا۔ نائک کو معلوم تھا کہ رات ایک پیسنجر ٹرین جلندھر کو جاتی ہے۔ اسٹیشن 4-5 میل دور تھا۔ نائک گاڑی کے وقت وہاں پہنچ گیا اور اس گاڑی میں نے اسے جلندھر پہنچا دیا۔ وہ اپنی بیرک میں گیا اور کپڑے بدل کر سو گیا۔ تھانے دار اس کی گرفتاری کے لیے اس کے گاؤں گیا، اس کے گھر پر چھاپا مارا۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر آیا ہی نہیں۔ گاؤں کے کسی بھی مرد، عورت یا بچے نے نہیں کہا کہ وہ گاؤں میں دیکھا گیا تھا۔ تھانے دار جلندھر چھوڑی نائک کی گرفتاری کے لیے بٹالین کے صوبے دار میجر سے ملا اور انگریز کمانڈنگ آفیسر سے ملا۔ اسے بتایا کہ فلاں نائک ایک آدمی کو قتل کر آیا ہے۔ کمپنی صوبے دار اور نائک کو بلایا گیا۔ نائک نے حیران ہو کر کہا کہ میں تو رات کے 10 بجے تک صوبے دار کے حکم سے فلا کام کرتا رہا ہوں۔ صوبے دار نے اس کے بیان کی تائید کی۔ بیرک میں اس کے ساتھ رہنے والے جوانوں کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ یہ تو صوبے دار صاحب کا بتایا ہوا کام کر کے سو گیا تھا اور صبح اپنے بستر سے اٹھا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے تھاندار کو چلتا کیا اور قتل ہضم ہو گیا۔ خانی بھائی، ایک روز حمید میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس نائک سے ملا ہوں اور اس سے پوری واردات سنی ہے۔ اب ذرا تم میری بات پر غور کرو اور مجھے مشورہ دو۔ میں نے اس شاجی کے ساتھ حساب برابر کرنا ہے۔ اس نے مجھے دھوکے میں اپنے گھر بلایا اور اپنے 2 بدماشوں سے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں ٹریننگ سینٹر سے 5 دنوں کی چھٹی گھر گیا تھا تو عائشہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں آئی اور شاجی اس کے ماں باپ کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اب اس نے عائشہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے اپنے بدماشوں سے اغوا کروا لے گا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس نائک جیسی واردات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں شاہ کو قتل نہیں کروں گا، اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کروں گا۔ تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ میں نے کہا، اکیلے جاؤ گے؟ نہیں، اس نے کہا، تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے جو سوچا ہے وہ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے یار، میں نے کہا، میں نے تمہیں بھائی بنایا ہوا ہے۔ پھر کام ہو گیا، اس نے کہا، شام گنتی کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، بس مل جائے گی، تمہارے شہر میں اتریں گے، وہاں سے میرا گاؤں 7-8 میل دور ہے، پیدل چلیں گے، شاہ کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ باہر دیوار پر چڑھنا اور اندر اترنا کوئی مشکل نہیں، شاہ کو جگا کر باہر لائیں گے، مار پٹائی کریں گے، اس کے کپڑے اتار کر گھر سے دور درخت کے ساتھ باندھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ رات 2 بجے ریل گاڑی تمہارے اسٹیشن سے گزرتی ہے، یہ گاڑی ہمیں 1.5 گھنٹے میں واپس لے آئے گی۔ یار یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا، میں نے کہا، اصل بات ہے کہ واردات اتنی آسان ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ یہ سوچو کہ شاہ گھر میں اکیلا نہیں ہوگا، اس کی بیوی اور بچوں کا تو کوئی ڈر نہیں، ہو سکتا ہے اس نے ایک تو بدماش ڈیڑھی میں سلا دیے ہوں۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، بدماشوں کی تو میں نے سوچی ہی نہیں،
اور نہ ہی سوچوں گا۔ ایک اور خطرہ یاد آ گیا، شاہ کا رکھوالی والا کتا مشہور ہے، میں نے کتا دیکھا ہے، بھولی نسل کا خونخوار کتا ہے۔ شاہ رات کو اسے کھول دیتا ہے اور یہ کتا کسی مکان کو قریب سے گزرنے ہی نہیں دیتا۔ حمید سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد بولا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ جوانی میں دماغ میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا، میری فطرت ایڈونچر کو بہت پسند کرتی تھی، جسے اردو میں شاید مہم جو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے عقل بھی عطا کی تھی۔ اندھیرے میں جانے سے پہلے میں سوچ لیا کرتا تھا کہ اندھیرے میں کیا ہے، مطلب یہ کہ میں کوئی کارروائی اندھا دھند نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے حمید سے کہا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن ہر خطرے کا پہلے بندوبست کر کے چلیں گے۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔